وہ ہے ایک چھوٹی سی گھر اور جس کی رائٹر ہے ہنا ناز۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے کو نقوش کو تکے جا رہی تھی، جبکہ ولی کا ہاتھ اس کے منہ پر تھا اور نظریں ہر داری میں ادھر ادھر جانب دیکھ رہی تھی کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں۔ جب اس نے غور کیا کہ اس وقت ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس نے چین کی ایک سانس کھینچی اور اب جھک کر اس نازک دراز لڑکی کو دیکھا جس کی دو نیل کمل آنکھیں اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے کیا مجھے ٹالنے کے علاوہ؟ ولی نے کہا تو وہ اپنی آنکھیں بڑی کر کے اسے گھورتے ہوئے اپنے منہ پر اشارہ کرنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا منہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ ولی کو اب اپنی حرکت کا احساس ہوا تو اس نے ترنت اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور رابطہ کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار کسی کو اگر یہ بولا کہ میں ادھر سگریٹ پی رہا تھا، سمجھی تم؟ اس کی آواز میں تھوڑا کڑک پن تھا جس سے رابطہ تھوڑا سہر اٹھی۔ رابطہ کا دھیان اب اس کے دوسرے ہاتھ پر گیا تھا جس میں ایک سگریٹ سلگ رہی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ اس کا منہ بند کر کے یہاں کیوں لایا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ وہ اس کی شکایت لگانے جا رہی ہے۔ رابطہ نے کچھ نہیں کہا اور واپس جانے کے لیے پلٹی، تبھی ولی نے اس کا ہاتھ پیچھے سے ہی پکڑ لیا۔ اس نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، میری بات کا جواب دو پہلے پھر جانا۔ نہیں کہوں گی، رابطہ نے صرف دو لفظ کہے اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے نکل گئی۔ ولی اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے واپس سے سگریٹ اپنے منہ میں لگائی اور کش لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں وہ کسی کی نظروں میں تو نہیں ہے۔ رابطہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ وہ ابھی پڑھنا چاہتی تھی، اسے پڑھائی میں کافی دلچسپی تھی اور ابھی تو وہ محض 14 سال کی تھی۔ اس کا نکاح ہونے والا ہے، یہ سن کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ حالانکہ اسے ابھی اتنی سمجھ تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنا تو معلوم تھا کہ اس رشتے کے لیے وہ ابھی تیار نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے وہ وہی دیوار سے لگ کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آنسو کے ساتھ اس کی سسکیاں بھی کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ اس کا رونا تھوڑا اور تیز ہوا تھا۔ ولی جو اس کے کمرے کے بغل سے ہی گزر رہا تھا وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے سامنے کا منظر بخوبی دیکھا تھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں بڑھ گیا۔ ہے رابش، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو لیتے ہوئے بولا تو وہ پھر اس سے سسک اٹھی۔ شٹ اپ کیرن، میں نے بولا، مجھے بتا کیا ہوا ہے؟ سمجھ نہیں آتا تم کو؟ اس بار وہ تھوڑا غصے میں بولا تھا۔ رابطہ نے جب اس کے منہ سے رابی سنا تو وہ اپنے آنسو پوش اسے دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ بولی، میرا نام رابطہ ہے، پر میں رابی بولوں گا۔ اب بتاؤ مجھے، کیوں رو رہی ہو تم؟ ولی نے کہا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ابھی تو میری 10ویں بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے اب اسے تفصیل سے سب کہا سنایا اور کہتے ہوئے پھر سے سسکنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا نکاح؟ سیریسلی؟ بولتے ہوئے وہ ٹھکر مار کر ہنسنے لگا تھا۔ اسے اس کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ چھوٹی سی تو تھی وہ، دکھنے میں بھی عمر میں بھی۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے نا؟ کوئی بات نہیں، بہت جلدی ہو جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اٹھتے ہوئے بولا تو وہ اب کی بار اس کا لہجہ دیکھ ولی کو اس کی بات صحیح لگی تھی۔ پر تمہارا نکاح کس سے اور کیوں؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے رابطہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن جو سوال وہ پوچھ رہا تھا اس کے جواب سے تو وہ خود بھی انجان تھی۔ پھر اسے کیا بتاتی؟ وہ خاموش رہی اور وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تبھی دونوں کے کانوں میں ایک ولی بھائی، آپ یہاں ہیں؟ آپ کو اور رابطہ آپی کو دادا جانی نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ابھی یہ ثنا تھی جو سلیمان کے کہنے پر یہاں آئی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں سے چلی گئی۔
رابطہ نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ آگے چلی گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں سلیمان جی کے کمرے میں پہنچے تو وہاں اس وقت پورا پریوار موجود تھا۔ اسما بیگم کو آخر ہر بار کی طرح شوہر کی بات ماننی پڑی تھی۔ وہ ابا جانی سے بس اتنا کہہ کر رہ گئی تھی کہ رابطہ شاید نہ مانے، جس پر سلیمان نے دونوں ہی بچوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ ثنا اور کامل بھی معاملہ کیا ہے جاننے کے لیے ایک کونا پکڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی نے انہیں کمرے سے باہر بھی نہ بھیجا تھا کہ اس بات میں چھپانے جیسا کچھ تھا ہی نہیں۔ بیٹھو بچوں۔ دونوں اندر آئے تو سلیمان جی بڑے پیار سے بولے تھے۔ دونوں ہی جگہ دیکھتے بیٹھ گئے۔ تبھی سلیمان جی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، ولی ہم آپ کا نکاح رابطہ بچی سے کرنے والے ہیں، اگلے 3 دن میں۔ اس فیصلے میں آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ سلیمان جی نے پہلا بم اسی پر پھوڑا تھا، جو اس بات کو سنتے ہی وہاں سے ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ایک نظر رابطہ پر بھی پڑی تھی، جس کی کہی گئی بات شاید اب اسے سمجھ آئی تھی۔ دادا جانی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں ہی ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ میں تو پھر بھی 20 کا ہوں، لیکن رابی وہ تو ابھی بچی ہے، اور پھر آپ سب جانتے ہیں مجھے ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر بھی جانا ہے۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں بتا رہا ہوں آپ سب کو، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے میں یہ سب کہا اور پھر وہاں رکا نہیں، سیدھے نکل گیا۔ باقی سب لوگ اسے دیکھتے رہ گئے۔ سبھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ رات گہری ہوئی تھی۔ حویلی کے سب افراد بے چینی میں تھے۔ سب کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے کچھ اکڑے تھے۔ سلیمان صاحب نے سب کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ولی کو راضی کر لیں گے، آپ لوگ بس تیاریوں میں لگ جائیں۔ کامل اور ثنا ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ وہ دونوں رات اپنے اپنے بیڈ پر کروٹ بدل رہے تھے۔ دونوں کو ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کامل بھائی، آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ ثنا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کروٹ لیتے لیتے یوں تھک چکی تھی۔ اس کی بات سن کامل بھی مڑ کر اسے ایک نظر دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ثنا؟ تم سو کیوں نہیں رہی ہو؟ کامل نے اس کے پاس جا کر کہا تو وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ولی بھائی کو دیکھا تھا آج، کتنے غصے میں نکلے تھے وہ اس کے بعد سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے، کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے۔ ثنا نے اسے کہا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ہاں، لیکن ہم لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں ثنا؟ گھر کے بڑے ہیں، انہیں دیکھنے دو سب۔ تم سو جاؤ، کامل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، اگر ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا تو کل کو ایسے ہی میرے یا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب رابطہ کی شادی میری عمر میں ہو رہی ہے تو میری بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے نا بھائی؟ ثنا چھوٹی ضرور تھی، لیکن دوسرے کی پریشانی کو بخوبی سمجھتی تھی۔ وہ کافی سمجھدار تھی۔ تو ہم کیا کریں بتاؤ؟ کامل نے کہا۔ میرے پاس ایک مست ترکیب ہے، اس نے اپنی آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ ادھر کان لائے۔ اس نے ہاتھوں سے اشارہ کیا تو کامل اس کے ذرا اور نزدیک ہوا تو وہ اس کے کانوں میں جانے کیا کہتی چلی گئی تھی، اور اس کی باتیں سن کر کامل کے ہونٹ بس ہی مسکرائے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تجھے چھوٹی پیکٹ بڑا دھماکہ، کامل نے اسے تالی دیتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں خوشی خوشی اپنے بیڈ پر لیٹ گئے۔ ادھر رابطہ اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ لگاتار کروٹ بدل رہی تھی، پھر ایک دم ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے تھوڑی گھٹن سی ہو رہی تھی۔ وہ
پہلے کچے گھر میں رہتی تھی جس میں کھلے آنگن کے بیچ میں چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی اور ہوا کھل کے اندر کو آتی تھی، لیکن حویلی کا یہ کمرہ اس کے مقابلے کافی بڑا اور بند سا تھا۔ اوپر سے یہاں کوئی کمرہ کھول کر نہیں سویا کرتا تھا۔ وہ کھلی ہوا میں جانا چاہتی تھی۔ اس کے کمرے میں بالکنی نہیں تھی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر صحن کی بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہاں پہنچی تھی کہ کسی کا وجود دیکھ وہ ٹھٹک کر رکی۔ وہ بھی کسی کی آہٹ سے پلٹ کر دیکھنے لگا تھا۔ یہ ولی تھا۔ وہ ابھی رات کے اس پل میں بے چین سا تھا، شاید اسی لیے کھلے صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں سے نیچے کا گراؤنڈ صاف دکھتا تھا۔ آسمان کا چاند اور اس کی چاندنی بھی بھلی بھنتی دیکھی جا سکتی تھی۔ ہوا بھی کھلی کھلی سی آ کر محسوس ہوتی تھی۔ تم یہاں اس وقت؟ ولی نے کہا تو وہ بھی آگے بڑھ وہیں بغل میں بیٹھ گئے۔ ہاں، اندر گھٹن ہو رہی ہے، رابطہ نے کہا اور خاموشی سے آفتاب کو دیکھنے لگی۔ اس نے بھی اب جیب سے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے جلانے لگا۔ رابطہ ترچھی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس سے پتہ نہیں کیا سوجی۔ اس نے اچانک ہی اس کے ہاتھوں سے سگریٹ چھین لی اور بالکنی سے نیچے پھینک دیا۔ وہ جو سگریٹ کو جلا چکا تھا وہ اچانک اس حرکت پر اسے گھورنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی رابی، ولی نے غصے میں کہا تھا، لیکن وہ ایسے خاموش بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اصل میں اسے خود احساس نہ ہو سکا تھا کہ یہ اس نے کیوں کیا تھا۔ وہ سگریٹ پیے یا زہر، اسے کیا لینا دینا ہے؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے من سے ایک آواز آئی، لینا دینا تو کیوں نہیں ہے بھلا؟ وہ اس کی تائی کا بیٹا ہے اور اب وہ اس کی منکوہا بننے والی ہے، تو لینا دینا کیسے نہیں ہوا؟ لیکن وہ تو اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن تیار تو میں بھی نہیں ہوں، پھر میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس کا دل اور دماغ دونوں بحث پر آ پہنچے تھے۔ وہ اپنے میں کھوئی ہوئی سی تھی جب اسے پھر سے لائٹر کی آواز آئی تھی۔ اس نے مڑ کر بغل میں دیکھا تو وہ ولی نے دوسری سگریٹ سلگا لی تھی۔ وہ اب اسے اپنے ہونٹوں میں دبا چکا تھا۔ اس کا من کیا اسے روک دے، لیکن اس نے خود کو روک اس سے منہ پھیر لیا۔ کیوں پیتے ہو سگریٹ؟ پتہ نہیں اس کے کیا اثر ہوتے ہیں تم کو؟ وہ اس کے جانب دیکھے بنا بولی تھی۔ میرے لبوں کو اس کی عادت ہو چکی ہے، یہ نہیں ہوتی تو سکون نہیں ہوتا میرے پاس، ولی نے کہا اور ایک کش باہر چھوڑا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس دفعہ۔ وہ تھوڑی دیر میں اٹھ کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ وہیں بیٹھ رہا تھا۔ اگلی صبح سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سلیمان صاحب کی نظریں ولی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ رات بھی کھانا کھانے نہیں آیا تھا۔ نصرت، جائیے ذرا ولی کو بلا لائیے، سلیمان صاحب نے کہا تو وہ بولی، جی بڑے ابا، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ کیا مطلب کمرے میں نہیں ہے؟ اتنی صبح صبح گیا ہے؟ اس کا کالج تو 9 بجے سے ہوتا ہے نا، سلیمان صاحب نے کہا۔ ہاں ابا، لیکن آج اس کا کالج بند ہے تو کوئی سرکاری چھٹی ہے۔ گیا ہوگا اپنے دوستوں یاروں میں، اس دفعہ جواب حمزہ نے دیا تھا۔ سلیمان صاحب نے ہاں میں گردن ہلا دی اور ناشتہ کرنے لگے۔ کیا بول رہا ہے؟ تیرا نکاح کروا رہے ہیں، وہ بھی چھوٹی سی لڑکی سے؟ ایک لڑکا سگریٹ جلاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، ولی نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ تو کر لے، دقت کیا ہے تجھے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔
یہ اس کا دوست تھا جس کا نام بدری تھا۔ تبھی دوسرا دوست بولا، کیا مشورہ دے رہا ہے؟ پگلا گیا ہے کیا؟ بدری، تو اتنی سی عمر میں شادی، اور کیا یہ تم دونوں سگریٹ پیتے رہتے ہو؟ پھینکو اسے۔ اس نے دونوں کے ہاتھوں سے سگریٹ چھین لی تو ولی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ابے فیض، تو کیا میری بیوی کی طرح حرکت کر رہا ہے اب؟ ولی نے چلا کر بولا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر بری طرح چڑھا تھا۔ کون بیوی ہے آپ کی جناب؟ اوہ، تو آپ اپنی ہونے والی بیوی کی بات کر رہے ہیں نا؟ فیض نے اسے چھیڑا۔ واہ، تو اسے بیوی مان بھی گیا، تو اب نکاح بھی کر لے۔ بدری نے بھی پھر چھیڑا تھا، ویسے اس نے کیوں تیری سگریٹ چھینی ہوگی؟ بدری نے اس کو پھر چھیڑا تھا اور وہ پھر تنک کر سب چھوڑ کر نکل گیا تھا۔